عزاداروں جو زوار بیٹھے ہو، میری اس بات کی گواہی دینا، 10 اماموں کی اتنی اولاد نہیں ہے۔ میں اس سے زیادہ لاؤڈ اور نہیں پڑھ سکتی کیونکہ مجھے مسائل پڑھنا ہے اور بیوی کا تابوت برآمد کروانا ہے۔ آپ گریہ بھی کرتی آئیے گا اور روتی بھی آئیے گا جن تک میری آواز آ رہی ہے۔ عزاداروں 11 اماموں کی اتنی اولاد نہیں ہے جتنی اولاد موسیٰ کاظم کی ہے۔ لیکن کوئی ایک اولاد بھی مدینے میں دفن نہیں ہوئی، کوئی کاشان میں، کوئی مشہد میں، کوئی قوم میں۔ جب بھی تم قافلہ سالار کے ساتھ جاتی ہو تو وہ تمہیں یہی کہتا ہے یہ امام زادہ ہے، یہ فلاں امام زادہ ہے، یہ موسیٰ کاظم کا بیٹا ہے۔ اس امام کے صرف بیٹے نہیں رولے، بیٹیاں بھی رول گئے۔ ہائے کرو اللہ تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ اس گھر میں جس بی بی کا نام بھی فاطمہ ہے وہ بھائی کے فراق میں تڑپی ہے۔ محمد کی بیٹی فاطمہ حسرت کرتی رہی کاش میرا بھائی ہوتا۔ فاطمہ سغرا وہ حسرت کرتی رہی کاش بابا مجھے اکبر کی شادی پہ بلا۔ دبیل خزائی یہ مرثیہ خان ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام مجلس وفا کر رہے تھے، یا امام نے دبیل کو بلایا اور کہا کہ تم نے کوئی مرثیہ لکھا ہے تو ممبر پر آ کر پڑھو۔ عزاداروں یہ ممبر پر آیا، اس گھر کی مستورات بھی دبیل کو سن رہی تھی، رضا کی بہنیں بھی سن رہی تھی۔ اس نے پہلا جملہ پڑھا، میں قربان جاؤں اس بی بی پر جس کے سارے بچے ایک قبرستان میں دفن نہیں ہو سکے۔ اس نے دوسرا مصرع پڑھا، میں قربان جاؤں اس بی بی کے دوسرے شہزادے حسن پر جسے زہر دیا۔ میں قربان جاؤں حسین پر جس کا لاشا گھوڑوں کے سوموں سے پامال کیا گیا۔ میں قربان جاؤں اس بی بی کے چوتھے بیٹے پر جس کا کلیجہ شام کا بازار تھا۔ عزاداروں امام رو رہے ہیں، آپ کیسے نہیں روئیں گے؟ آپ تو امام کے عزادار ہیں۔ یا اس نے پھر بیان کیا، میں قربان جاؤں اس امام پر جو کم سنی کی حالت میں اسیر رہا۔ میں قربان جاؤں اس بی بی کے چھٹے بیٹے پر جسے غربت کی حالت میں زہر دیا گیا۔ میں قربان جاؤں اس موسی کاظم پر جسے 14 سال یہ مصرے پڑھ کر اترا، تیرے مولا رضا نے گریبان چاک کیا، امامہ سر سے اتارا، کہا دبیل خزائی ایک مصرع اور بھی لکھ۔ مولا کون سا لکھوں؟ کہا اگلا مصرع لکھ کہ میں قربان جاؤں بی بی کے اس بیٹے پر جسے توس میں غربت کی حالت میں زہر دیا جائے۔ مولا میں تو کسی ایسے بیٹے کو نہیں جانتا بی بی کے، کہا مجھے دے، مجھے خراسان میں غربت کی حالت میں زہر دیا جائے گا۔ عزاداروں اس نے یہ مصرع ممبر پر پڑھا، تاریخ کہتی ہے کہ یہ مصرع پڑھنا ہی تھا، یا قناعت سے ایک سفید بالوں والی قمیض آئی، آواز دے کے کہا دبیل یا ممبر چھوڑ دے، یا اس مصرے کو تمہارا نہ پڑھنا۔ کہا کیوں بی بی؟ کہا جب سے تو نے یہ مصرع پڑھا ہے رضا کی بہنیں بے ہوش ہو۔ جو کم والی بی بی ہے اس نے دیواروں پہ ٹکریں ماری۔ آئے مولا رضا نے یہ سنا، تاریخ قدیم مولا کا گریبان چاک ہے۔ میری طرف دیکھنا جنہوں نے ماتم کرنا، امام گھر آئے، بی بی معصومہ قوم کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، بہن کا ماتھا چوما، بہن کو ہوش آیا، آواز دے کے کہتے ہیں معصومہ تو نے ابھی میری شہادت کی خبر سنی ہے؟ تو بے ہوش
ختم کر دیا مسائل. جب زندان میں تھے تو ملعون نے 21 بھوکے شیروں کو امام کی طرف بھیجا. کیوں بھیجا؟ کہ امام کا گوشت کھا لیں گے اور میرے پہ بات بھی نہیں آئے گی اور میں کہوں گا کہ شیروں نے کھا لیا، بھوکے تھے. میری طرف دیکھو جنہوں نے ماتم کرنا تاریخ کرتی، وہ 21 بھوکے شیر جیسے ہی اس بنا تشبیہ اتنا دور آئے تو ایک دوسرے کی گردن پہ گردن رکھ کے رونا شروع ہوا. آواز دے کے کہتے نہیں پہچانا تو اسے لانے کی امت میں نہیں پہچانا. ماتم کرو، ہائے کرو جس نے فرصہ دیا. میں نے ختم کر دیا مسائل. نہیں پہچانا تو اسے لانے کی امت نے نہیں پہچانا. اور یہ اولی نام ہے، اس کی طرف نہ بڑھنا. عزادارو امام نے دیکھا، امام کی نظر پڑی، آواز دے کر کہتے اللہ تم پہ رحم کرے، تم اپنے امام سے غافل نہیں ہوئے، تم نے اپنے امام کا حیا کیا. آؤ میرے قریب آؤ، میں تمہیں پیار کروں. ایک شیر نے دیوار سے ٹکر ماری، آواز دے کر کہتا ہے تیرے ہاتھ میں جو تیری دادی زہرا کا رومال ہے، اس رومال کو جیب میں ڈال. ہم جانور ہیں، اس رومال سے کیسے مسوا. ماتم کرو، ہائے کرو. امام نے رومال جیب میں ڈالا، شیر کر کسی نے امام کا ہاتھ چوما، کسی نے امام کی قدموں کو موسا دیا. آواز دے کر کہتے ہمیں حکم دو، ہم یہ سارے کا سارا لشکر کھا جائیں اور تجھے آزاد کرا دیں. آواز دے کر کہتے میں ان کا قیدی نہیں ہوں، میں اس کی رضا کا قیدی ہوں. امام نے سارے شیروں کو حکم دیا کہ واپس چلے جائیں. سارے شیر واپس چلے گئے. ایک شیر تھا جو دور جاتا تھا، پھر امام کے قدموں پہ آ کے بوسا. امام کہتے تو بھی چلا دوڑا، پھر امام کے قدموں کے قریب آیا. آواز دے کر کہتا اپنی زبان میں مولا میں نے سنا ہے تمہارے خاندان کو اگر تمہاری دادی بطول کے پہلو کا وارثہ دیا تو تم سائل کو واپس نہیں پلٹاتے. ہائے کرو، ہائے کرو. کہا ہاں تم نے صحیح سنا ہے. کہا پھر میں تیری رعیت ہوں، میں تیری رعیت ہوں، تو میرا امام ہے. میری تجھے تیری دادی زہرا کا واسطہ، میری کہیں ڈیوٹی لگا، میں واپس نہیں جانا چاہتا. جب امام کو دادی زہرا کا واسطہ دیا، میری طرف دے امام نہ کان میرے قریب رہا. شیر قریب آیا، آواز دے کر کہتے قوم کی پہاڑیوں کو جانتا ہے. بس میں نے فکرے کہہ دیے. ہاں مولا جانتا ہوں. تو پھر اس طرح کر، آج سے بغداد چھوڑ دے، قوم کی پہاڑیوں پر چلا جا. ایک رات آئے گی، وہ تیز آتی والی رات ہوگی، بڑی اندھیری چل رہی ہوگی، اس میں دو مستورات ہوگی، ان کا مر چکا ہوگا. وہ ہتھیلی اور کتھنوں کے بعد چل رہی ہوگی، ان میں سے ایک مردہ دار مستور مشرق